میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں مولا عباس علیہ السلام کے جو القاب ہیں، القاب کے ساتھ ساتھ ان کے معنی کیا ہیں اور مولا عباس علیہ السلام کو ایسے القاب کیوں ملے، یہ سب آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام مختلف القاب کے حامل تھے، جن میں ہر لقب بنی اپنی حیثیت سے فضیلت اور شرف کا باعث ہے۔ خود آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عباس علیہ السلام، جس کے معنی جنگل کے شیر کے ہیں، لڑائی کے میدان میں ان کو شیر غضبناک سے تعبیر کرتے تھے۔ عباس علیہ السلام کے معنی چیرنے والے شیر کے بھی ہیں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کے 11 القاب ہیں جو کتابوں سے ملے، جن کو وجہ تسمیہ مختصراً پیش کرنے کی سعادت آپ تمام مومنین کی خدمت میں کر رہے ہیں۔ پہلا لقب جو ہے وہ ہے ابوالفضل۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ مولا غازی عباس علیہ السلام کو ابوالفضل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت سی فضیلتوں کے حامل تھے، یا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا جو ظاہری یا باطنی کمالات کے حامل تھے۔ دوسرا لقب ہے مولا عباس علیہ السلام کا ابوالقرباہ، یعنی مولا غازی عباس علیہ السلام کو ابوالقرباہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی ساقی کرتے تھے، اور کلمہ قربہ بمعنی مشق ہے۔ آپ علیہ السلام کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز مسجد میں امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے کمبر کو فرمایا کہ حسین علیہ السلام کو پیاس معلوم ہوتی ہے، جلدی سے پانی لاؤ۔ یہ آواز عباس علیہ السلام نے بھی سن لی، دوڑ کر گھر تشریف لائے اور ماں سے پانی کا جام طلب کیا۔ میرا آقا حسین علیہ السلام پیاسا ہے اور بابا نے کمبر کو پانی لانے کا حکم دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حسین علیہ السلام کا سقا میرے علاوہ کوئی اور ہو۔ پس کمبر سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے پانی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ اس طریقے سے پانی لے جا رہے تھے کہ کوزہ جو تھا وہ سر کے اوپر تھا اور پانی چھلک رہا تھا، آپ کا جسم جو تھا وہ تر ہوتا جا رہا تھا پانی میں۔ یہ منظر دیکھ کر امام علیہ السلام رو پڑے۔ اصحاب نے وجہ دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جس طرح آج عباس علیہ السلام پانی لا رہا ہے، اس طرح ایک دن کربلا میں میرا عباس علیہ السلام حسین علیہ السلام اس کے بچوں کی سقائی کرے گا، اور اسی طرح اس کے کپڑے اس کے خون میں تر ہوں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کربلا میں آپ علیہ السلام نے ایسی سقائی کی کہ سقائے معصومہ سلام اللہ علیہ قیامت تک آپ علیہ السلام کا لقب ہو گیا، اور مشق معصومہ عباس علیہ السلام کا جز بن گئی۔ تیسرا لقب جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا مومنین وہ ہے قمر بنی ہاشم۔ مولا عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے کہ رات کی تاریکی میں مثل چاند کے چمکتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ دلکش، صورت زیبا تھا، جس کو اطلس کہتے ہیں۔ اس لقب کے ضمن میں ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جنگ صفین میں امام علیہ السلام کی طرف سے ایک نقاب پوش نکلا اس مقابلے میں کہ معاویہ نے ابن شعشع کو بھیجنا چاہا، تو اس نے کہا کہ لوگ مجھے 1000 سواروں کے برابر تصور کرتے ہیں، تو مجھے اس نقاب پوش سے لڑنے بھیجتا ہے، میں اپنے 7 بیٹوں میں سے بھیجوں گا۔ پھر اس کے 7 بیٹوں جو تھے اس نقاب پوش سے واصل جہنم ہوئے، اور وہ خود آیا مگر وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ لشکر معاویہ میں ہلچل مچ گئی کہ یہ نقاب پوش خود علیہ السلام ہیں، دوسروں میں اتنی طاقت کہاں۔ تب امام علیہ السلام میدان میں تشریف اور نقاب پوش کے قریب بلایا اور نقاب الٹ کر فرمایا کہ حاذا قمر بنی ہاشم، کہ یہ جو ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے، مولا عباس علیہ السلام ہیں۔ چوتھا لقب جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا عبدالصالح ہے۔ آپ مولا عباس علیہ السلام کے دونوں آنکھوں کے درمیان سجدہ کا نشان تھا۔ قاسم ابن اسبغ راوی ہے کہ جب شہیدوں کے سر کوفے لائے گئے
تو میں نے ایک سر کو دیکھا کہ نہایت خوبصورت اور وجیحہ تھا، اور اس کے صورت مثل چاند کی چمکتی تھی، اور سجدہ کا نشان اس کی پیشانی پر تھا۔ میں نے ہرملہ بن کابل الاسدی ملعون سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ عباس بن علی علیہ السلام کا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا اس قدر عبادت فرما تھے کہ ان کی پیشانی پر سجدہ کا نشان پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ اس مقدس باپ کے بیٹے اور اس بزرگ کے بھائی تھے کہ جو ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پانچواں لقب جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا مومنین المواسی یا المواسی ہے۔ مولا زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا عباس علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے شان جنگ کے جذبہ فداکاری کا مظاہرہ کیا اور اپنے کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا اور اپنے دونوں بازو کو ہٹائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض انہیں 2 بازو عطا کیے جس کی مدد سے وہ جنت میں ملائکہ کے ہمراہ محو پرواز رہیں گے۔ چھٹا لقب جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا مومنین وہ الفادی ہے، یعنی فداکار۔ مولا عباس علیہ السلام نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے لیے جس قدر فداکاری کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ جب آپ علیہ السلام نہر فرات پر پہنچ گئے اور کہا کہ اے عباس، جب تک تیرا آقا حسین علیہ السلام اور ان کے بچے پیاسے ہیں میں پانی نہیں پیوں گا۔ مشک میں پانی بھرا اور نہر سے واپس ہوئے۔ دشمنوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکا اور آپ کا داہنا ہاتھ شہید کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ تم نے میرا داہنا ہاتھ قطع کر دیا، لیکن میں ہمیشہ دین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ مولا عباس علیہ السلام کے القاب اور ان کی فضیلت ہے۔ ساتواں لقب ہے مولا عباس علیہ السلام کا الطامی، یعنی حمایت کرنے والا۔ مولا عباس علیہ السلام امام علی علیہ السلام کی تمنا کا ثمر تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میں کسی بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک فرزند پیدا ہو جس سے حسین علیہ السلام کی کربلا میں مدد کرے۔ جناب عقیل نے مادر عباس کے خاندان کا پتہ دیا اور امام علی علیہ السلام نے شادی کی تاکہ بہادر اور صاحب غلبہ لڑکا پیدا ہو۔ پھر عباس علیہ السلام کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اس طرح پشت پناہ تھے کہ جس طرح امام علیہ السلام جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ تھے۔ آٹھواں لقب جو مومنین ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا الواقی، یعنی نگہبان اور محافظ۔ مولا عباس علیہ السلام کے لشکر کے سردار اور پیاسوں کے سقا تھے اور مستورات کے خیموں کے محافظ تھے۔ عباس علیہ السلام ہر ایک کو سوار کراتے تھے اور اتارتے تھے اور سب قافلے والوں کی نگہبانی کرتے تھے۔ نواں لقب جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا ہے السائی۔ مولا عباس علیہ السلام کو مخدرات عصمت اور بچوں تک کی خدمت کرنے کی ہمیشہ تلاش اور جستجو میں رہتے تھے، اور جب تک خدمت انجام نہیں دے لیتے تھے چین نہیں ملتا تھا، جیسا کہ کربلا میں پانی خیموں تک پہنچانے کے لیے کوشش آپ نے کی۔ 10واں لقب ہے مولا عباس علیہ السلام کا باب الحوائج۔ مولا عباس علیہ السلام امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ تمام امور زندگی اور معاملات عباس علیہ السلام کے توسل سے طے کیے جاتے تھے۔ ضرورت مند لوگ عباس علیہ السلام کی خدمت میں اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کو باب الحوائج اور باب الحسین علیہ السلام کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ 11واں لقب جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا مومنین وہ ہے حامل اللواء کہ روز عاشوراء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کا علم اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو دیا کہ جو سب سے قوی اور بہادر تھے۔ عباس علیہ السلام قلب لشکر میں علم لے کر کھڑے ہو گئے اور اپنی بھائی کی نصرت میں جان کی بازی لگا دی، اس وجہ سے ان کو علمدار دشت کربلا کہتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام نے پرچم کی حفاظت کرنے میں اپنی بہادری اور جان بازی ثابت کر دی اور فتح امام حسین علیہ السلام کو ہوئی۔ ہر سال محرم الحرام میں آگے علمدار علیہ السلام کا علم اور پیچھے روضہ کی شبی تعزیہ و تابوت اور ذوالجناح ہوتا ہے۔
گویا اس دستور کو یاد دلا کر فرزند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ہدایت کرتا ہے کہ رسول کے علمدار وہ جو تھے وہ کس قدر تھے. قیامت میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے اگر عباس علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوگے. مومنین، یہ تمام القاب جو ہیں وہ ہم نے مقاتل الطالبین کتاب سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا ہے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین.